اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری حرص اور طمع ہے. اس کو لالچ بھی کہتے ہیں. یہ بھی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. انسان جنت سے جو زمین پر اتارا گیا تو بھول ہونے کی بنیادی وجہ طمع تھی. اما حوا کے دل میں یہ طمع پیدا ہوئی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں. شیطان نے قسمیں کھا کر یقین بیانی کروا دی. قرآن مجید میں ہے وقاسمہما، دونوں کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائی کہ تم اگر یہ کام کر گزرو گے تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ملے گا، ملک لا یبلا، جنت الخلد. چنانچہ اس لالچ میں، حرص میں، طمع میں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں، یہ بھول ہو گئی کہ پروردگار نے تو ہمیں منع فرما دیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے بھی. دل میں یہ بات آئی کہ جس درخت کے پاس ہم تھے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا، جنرلی نہیں منع کیا گیا، تو ہم اس درخت کا پھل تو نہیں کھا رہے. یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلم نجد لہم، کہ ہم نے ان میں فلم نجد لہما عزما، ہم نے ان میں ارادہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ارادے سے جان بوجھ کر حکم کو توڑا ہو. تو جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی، غلط فہمی ہو گئی، بھول ہو گئی، صحاب ہو گیا، خطا ہو گئی. اس خطا کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیج دیے گئے. تو گویا جنت سے زمین پہ اترنے کا سبب طمع بنی. اس لیے اولاد آدم جب طمع میں گرفتار ہوتی ہے تو گناہوں کے دروازے کھل جاتے. اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا، اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی مچھلی شکاری کے ہاتھ نہ لگتی، طمع نہ ہوتی تو شیر کبھی پنجرے میں بند نہ ہوتا، طمع نہ ہوتی تو انسان کبھی جسم فروشی والا گناہ نہ کرتا. یہ سارے گناہ اسی حرص اور طمع کی شاخیں ہیں. زیادہ کے شوق میں انسان تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک کتے کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، وہ کہیں تالاب میں جا پہنچا، کنارے پر پانی میں دیکھا تو اسے ایک کتا گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے نظر آیا. یہ سمجھا کہ یہ دوسرا ہے. اب دل میں خیال آیا ایک تو ہے ہی صحیح ٹکڑا، دوسرا بھی لے لو. اس نے منہ کھولا کہ میں دوسرا ٹکڑا لوں تو جو اپنے منہ میں تھا وہ بھی تالاب کے پانی میں گر گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دی بش. جو ایک ہاتھ میں ہو وہ بہتر ہے ان دو سے جو درختوں پر ہو.
لالچ بری بلا ہے، اور یہ لالچ کئی مرتبہ انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. اس کو حرص کہتے ہیں، طمع کہتے ہیں، اور یہ مہلکات میں سے ہے، ایسے گناہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے. ایک آدمی نے ساؤتھ افریقہ میں واقعہ سنایا. ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کے ایسی جگہ چلا گیا جہاں جوا کھیلتے ہیں. جوا کھیلا، اس کو 85,000 رینڈ کا اس رات فائدہ ہوا. بیوی نے کہا چھوڑو چلو گھر. چنانچہ گاڑی میں بیٹھا. بچے نے کہا کہ ابو مجھے پانی چاہیے. کہتے تمہارے لیے ابھی بوتل نکال کے لاتا ہوں. وہ بوتل نکالنے جو گیا تو دل میں خیال آیا کہ ایک بازی اور لگا دوں. بیوی گاڑی میں انتظار میں، اور 10 منٹ کے اندر 85,000 رینڈ پورے ہار کے خالی واپس آ گیا. گیا تھا بوتل لینے، سب لٹا کے آ گیا. یہ ایسا بےہودہ کھیل، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا. لالچ، راتوں رات ملینر بننے کا چکر، یہاں تک کہ جواری بسا اوقات اپنا گھر بیچ دیتے ہیں. ایسی مثالیں ہیں کہ بسا اوقات اپنی بیویاں بیچ دیتے ہیں. اب بتائیں یہ کتنی بڑی مہلک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایسی بیماریوں کی شدت سے پہلے ہی خبردار کر کے ان کو حرام قرار دے دیا. تجربے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو حرص، طمع اور لالچ سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے. یہ حرص کشتی کے سوراخ کی مانند ہے. کشتی کے تیندے میں سوراخ ہو، چھوٹا یا بڑا، بند نہ کریں تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بنتا ہے. طمع تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کا علاج نہ کریں تو انسان کی کشتی ڈوبنے کا سبب بنتی ہے. اور طمع کا تعلق آرزوؤں کے ساتھ ہے. یہ دنیا ایسی ہے، آرزوؤں کو جوان کرتی ہے، انسان کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے. دنیا انسان کی آرزوؤں کو جوان کرتی ہے اور اس کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے. بندے کو قبر کے قریب کرتی ہے اور پروردگار سے بندے کو دور کرتی ہے. ایک حریص آدمی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے لیے دعا کریں، میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں. منطق الطیر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوریوں کی بولیوں کا علم عطا کر دیا تھا. علمنا منطق الطیر. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ویسے تو فائدے اٹھاتا ہی ہوں، جانوروں کی بولیاں سمجھ لوں گا مجھے اور فائدے ہو جائیں گے. چنانچہ اندر طمع تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار نے اسے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کر دیا. ایک دن صبح اٹھا تو صبح اٹھتے ہی اس نے رات کی بچی ہوئی جو کھانے کی ہڈیاں وغیرہ تھی، وہ ٹکڑا روٹی کا اس نے باہر پھینکا. کتا بھی دوڑا کھانے کے لیے اور مرغا بھی دوڑا.
مرغا ذرا تیزی سے اڑا تو اس نے جا کے ٹکڑا اٹھا لیا. اب کتے نے اس سے گفتگو کی کہ بھائی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں, نائٹ ڈیوٹی پہ تھا, سیکیورٹی والے کو نائٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے نا, میں نے مالک کے گھر کا پہرا دیا ہے ساری رات, اب میرا سونے کا وقت تھا, تم مجھے یہ ٹکڑا کھانے دیتے تو میں نیچی نیند سو جاتا, تمہارے لیے تو سارا دن پڑا ہے. اس نے کہا فکر کی بات نہیں, یہ جو مالک کے گھر میں ایک گدھا ہے نا, یہ آج مرے گا تمہیں بہت کچھ مل جائے گا, تمہاری گرینڈ پارٹی ہو جائے گی. چپ ہو گیا. اب اس نے جب سنا کہ گدھے نے مرنا ہے تو اس نے سوچا بھائی جلدی سے گدھے سے جان چھڑاؤ. اسی وقت گدھے کو لے کے مارکیٹ میں گیا اور جا کر گدھے کا سودا کر دیا, اور گھر آ کے بڑا خوش بیوی کو بتایا, دیکھا کیسا سمارٹ آدمی ہوں. پھر دوسرا دن ہوا, پھر اس نے اسی طرح رات کا بچا ہوا ٹکڑا باہر پھینکا, کتا بھی دوڑا اور مرغا بھی دوڑا. مرغا ذرا لمبی چھلانگ لگا کے جو آگے پہنچا تو اس نے پھر اٹھا لیا. کتے نے پھر اسے کہا, اس نے کہا بھائی کل بھی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی, بڑا بے لحاظ ہے, آج پھر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس نے کہا فکر نہ کر, آج اس کی گائے مرے گی, تیرے وارے نے آ رہے. وہ چپ ہو گیا. چنانچہ اس نے گائے کا بھی سودا کر دیا, بڑا خوش کہ میں نے پیسے بچا لیے. چنانچہ اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا تو مرغے نے کہا کہ فکر نہ کر, آج اس کا گھوڑا مرے گا. اس نے کہا دیکھ 2 دفعہ جھوٹ بول چکے, آج تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر دیکھنا. چنانچہ اس نے گھوڑے کا پھر سودا کر دیا, کتا پھر بھوکا. اب جب اگلا دن ہوا نا, کتے کو بڑا غصہ تھا. جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو مرغے نے پھر اٹھا لیا. کتا اس سے جھگڑ پڑا, کہتے بڑا بےہودہ آدمی ہے, تجھے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں, ایسا دیر مروت, ایسا بے وفا, اور پرلے درجے کا جھوٹا, کئی دن سے میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اس مرغے نے کہا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں پرندوں کی دنیا کا مؤذن سمجھا جاتا ہوں, تو مجھے دیب نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں, میں باتیں جو کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں. آج فکر نہ کر, مالک خود مرے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے, ان کی دعوت ہوگی اور کھانے ہوں گے اور ہڈیاں ہوں گی اور تیرا کام بنے گا. اب جب اس نے سنا نا کہ مالک خود مرے گا تو اس کو فکر ہوئی. اب بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت وہ تو بات یہ ہے کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ آج مالک مرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں کسی نفس کو موت آنی ہے, اتنا مقدر میں لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گدھے کو موت دے دی. تو سمارٹ بنا, گدھے سے جان چھڑائی, اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے گائے کو دے دی. اس کا بھی سودا کر لیا, اللہ نے گھوڑے پہ ڈال دی. تو نے گھوڑے کا سودا کر لیا, اب تیرے اوپر پڑ چکی, دیکھ ملک الموت آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ملک الموت پہنچ چکا تھا, اس نے بندے کی گدی دبائی اور اس کی روح نکال کے چلا گیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت ایک جگہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہ دے, قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے. قضا پہ راضی رہے. اگر یہ قضا پہ راضی ہو جاتا تو گدھے کی موت سے مصیبت ٹل جاتی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, دانا کا کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا.
تو پروردگار نے ہمارے لیے جو مقدر میں لکھا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. بندے کو چاہیے کہ صبر شکر سے اس کو قبول کر لے. اس لیے جو بندہ قضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے پروردگار عالم اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر چاہتا ہے کہ نہیں، نقصان سے بچوں، فائدے زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، اور پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اس حرص کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے. حرص جب ہوتی ہے نا طبیعت میں تو انسان پھر کھانے کا چٹورا بن جاتا ہے، خوب کھاتا ہے. بسیار خوری یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ زیادہ کھانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. نوجوان اس بات کو یاد رکھیں کہ 40 سال تک انسان کھانے کو کھاتا ہے اور 40 سال کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے. اس لیے آج کے دور میں زیادہ کھا کے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت فاقے سے مرنے والوں کے. جس سے دیکھو زیادہ کھانے کی بیماریوں میں مبتلا، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ پرابلم، سب زیادہ کھانے کی بیماری ہیں. ان میں سے کوئی فاقے کی بیماری بھی ہے؟ کوئی فاقے کی بیماری نہیں. تو زیادہ کھا کے مرنے والی بیماریاں آج زیادہ ہیں. زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک یہ نقصان ہے کہ انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا تو نیند آتی ہے، جو ڈٹ کے کھاتا ہے وہ جم کے سوتا ہے. تو وہ جو اونگ آتی ہے وہ اصل میں بدنی طور پر جسم کو سلا رہی ہوتی ہے. جس طرح انسان بدنی طور پر سوتا ہے اسی طرح اس کی عقل بھی سو جاتی ہے. زیادہ کھانے والے بندے کی عقل سوتی ہے، اس لیے وہ لیزی ہوتا ہے، کھا کے پڑا رہتا ہے. ہمارے ہم نے ابھی ایک دوست سے پوچھا کہ بھئی آپ نے جو یہ کڑا سا پہنا ہوا ہے اس کی خیر تو ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس سے لیزینس دور ہو جاتی ہے. ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر کہتے ہوں گے، لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جانوروں میں سے شیر سب سے زیادہ لیزی، یہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے سوتا رہتا ہے. تو رستے میں ہم نے ایک جگہ شیر دیکھا تو ہمارے ایک دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ اس کو اتنا بڑا کڑا پہنانا چاہیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اپنی زندگی میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو موٹے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے. فرماتے تھے میں نے اپنی زندگی میں کسی موٹے کو عقل مند نہیں دیکھا. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ موٹا بندہ بھولنے کا مریض ہوگا، وہ چربی فقط جسم پہ نہیں چڑھتی، وہ عقل پہ بھی چڑھ جاتی ہے. اس لیے انالیسس کیا گیا آئی کیو کے بارے میں. انسان کا آئی کیو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ آئی کیو ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کے ویٹ تھوڑے ہوتے ہیں، وزن تھوڑے ہوتے ہیں، جن کے ان کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہم نے ایک جگہ آئنسٹائن کی لاش دیکھی، انہوں نے مومیفائی کر کے رکھی ہوئی ہے. کوئی 18 سال کا لڑکا جیسے نہیں ہوتا بھائی جیسا جسم ہوتا. کیا دماغ پایا اس نے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا آئیڈیا دیا. سائنس کی دنیا میں آج مادہ پرست لوگ ایسے اس کی عزت کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں ہم لوگ پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں.
مختصر جسم بندہ ایک ہاتھ سے اٹھا لے اس کو. اسی لیے جو عقل مند یعنی ایک ہوتا ہے بات کو جلدی سمجھ جانا، یہ صفت ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جن کے عام طور پر ویٹ ذرا تھوڑے ہوتے ہیں. اسی لیے محدثین کے حالات زندگی پڑھیں، سارے کے سارے کم کھانے والے، کم کھانے والے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے صرف 7 بادام کے دانوں پر 24 گھنٹے گزار لیا کرتے. 7 بادام کے دانوں کو 15 سال سے زیادہ انہیں سالن کھانے کا موقع نہ ملا. 15 سال سے زیادہ. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حکیم سے انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا. حکیم نے کہا کہ لگتا ہے اس بندے کے ٹیسٹ سے کہ اس نے تو کبھی مرچ کھائی ہی نہیں زندگی میں. تو جب پوچھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 15 سال سے میں نے سالن کبھی نہیں کھایا. پوچھا حضرت کیا کھاتے ہیں؟ فرمانے لگے بس 7 بادام کھا کے گزارا کر لیتا ہوں اور باقی وقت کھانے میں لگانے کی بجائے نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنے میں لگا دیتا. صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں، جہاد پر جا رہے تھے اور ان کو پورے دن میں 1 کھجور کھانے کو ملتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ 1 کھجور میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ 24 گھنٹے بندہ اس کے اوپر گزارا کر سکتا ہے. ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جو بندہ 1 کھجور کھا لے جسم میں اتنی کیلوریز آ جاتی ہیں کہ اس کو 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی. 1 کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے. اس لیے ہم جو کھاتے ہیں نا، ہم عادتاً کھاتے ہیں زیادہ، ہمارے بدن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. میڈیکلی ہم اگر کھا رہے ہیں نا، فرض کرو جتنا، اس میں سے ممکن ہے 25% ہمارے جسم کی ضرورت ہو، 75% ہم چباتے ہیں اور جسم سے گزار کے باہر نکال دیتے ہیں. ہمارے جسم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اتنا زیادہ ہم کھانے کے عادی ہیں. انسان کی غذا بہت تھوڑی ہے. ہم نے ایک مرتبہ شیر کو جو غذا ڈالنے والے بندے ہیں اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اس کو کتنے دنوں کے بعد گوشت ڈالتے ہیں؟ ہمارا خیال تھا دن میں 2 دفعہ ڈالتا ہوگا یا دوسرے دن. وہ کہنے لگا جی کہ اس کو 7 دن کے بعد ہم گوشت ڈالتے ہیں. 7 دن کچھ نہیں ڈالتے. اس کی غذا اتنی ہے، 7 دن کے بعد کھاتا ہے. اللہ، وہ 7 دن میں 1 مرتبہ کھاتے ہیں، شیر کہلاتا ہے. ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اوور ایٹنگ کے مریض، میدے پہ اثر زیادہ، گیس کا پرابلم زیادہ، جسم میں چربی بڑھنے کا زیادہ، چنانچہ درمیان میں سے میری طرح موٹے ہو جاتے ہیں. جسم پہ ڈھنگا، یا تو کھائیں تو ورزش کریں کہ وہ کیلوریز جل جائیں. اگر ورزش کرنے کا کام نہیں تو کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے. میدا تمام بیماریوں کی جڑ ہے. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی ایک مرتبہ، عیسائی طبیب تھا، مسلمان حاکم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کوئی جسمانی صحت سے متعلقہ بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ لکھی ہوئی ہیں. کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو کھانے پینے میں، اعتدال کے ساتھ کھاؤ. اس نے کہا یہ تو ایسا اصول ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو زندگی میں کبھی بیماری نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی کوئی کلام کیا ہے؟ ان کا ہاں انہوں نے بھی کلام کیا. کہنے لگے وہ کون تھا؟ کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے کلام کیا
میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے. میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے. جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے. ایک فکرے میں 3 باتیں کہیں. میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، یعنی جو ہم کھا رہے ہیں نا یہی میدے میں جا رہا ہے. تو بیسیکلی بیماریاں ہمارے کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. بیڈ ایٹنگ ہیبٹ کی وجہ سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں. بیلنس ڈائٹ نہیں لیتا، اس لیے غلطی کر بیٹھتا ہے. تو فرمایا کہ میدا بیماریوں کی بنیاد ہے. جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے. اس لیے جو چیز نقصان دہ ہو وہ جسم کو دینا نفس کا حق ادا نہ کرنے کی مترادف ہے. اگر ایک بندے کو بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک سے منع کر دیا، اب نمک سے منع ہونا اس کے لیے ضرورت ہے، ورنہ وہ اپنے نفس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا. جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو وہ نصارہ جو ہے عیسائی وہ کہنے لگا کہ بس تمہارے خدا اور پیغمبر اسلام نے اب دنیا کے طبیبوں کے لیے باقی کچھ نہیں چھوڑا. اور واقعی مدینہ طیبہ میں ایک حکیم صاحب آ گئے. کئی دن انتظار میں کہ کوئی آئے گا تو اس کو نسخہ لکھ کے دیا جائے گا، کوئی آیا ہی نہیں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی، میں تو یہاں آیا تھا کہ حکیم ہے کوئی نہ، تو میری دکان خوب چلے گی، خوب پریکٹس چل پڑے گی. یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں بیماریاں کم ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اس وقت کھاتے ہیں جب سخت بھوک ہوتی ہے، اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا بند کر دیتے ہیں، پیٹ کو خالی رکھتے ہیں، اس لیے ان کو بیماریاں نہیں ہوتی، یہ آپ کے پاس نہیں آتے. اس کو آزما کے دیکھ لیجئے. کھائیں اس وقت کہ جب بھوک ہو. ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، ہم عادتاً کھاتے ہیں. صبح ناشتے کا وقت ہو گیا، بھوک ہے یا نہیں، ہم نے کھانا ہے. دوپہر کا وقت ہو گیا، بھوک ہے یا نہیں، ہم نے کھانا ہے. رات کا وقت ہو گیا، عادتاً کھانا ہے. تو ایک تو عادتاً کھاتے ہیں، اور دوسرا جب کھاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھا بیٹھتے ہیں. اس لیے اکثر کہتے ہیں جی آج بس زیادہ کھا لیا جی. اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں. اوور ایٹنگ کے نقصانات ہیں. اس وقت سب سے لمبی زندگی پانے والا جو سپیشی دنیا میں ہے وہ کروکوڈائل ہے، مگرمچھ. اس وقت بھی اس کی زندگی 150 سال 200 سال لمبی، 250 سال لمبی، 250 سال تک اس وقت بھی اس کی زندگی لمبی. تو ایک تو عمر بڑی لمبی، اور ایک اس کی مسل اسٹرینتھ سارے جانوروں میں سب سے زیادہ ہے. اتنی مسل اسٹرینتھ ہے کہ وہ ہاتھی کو سونڈ سے پکڑ کے پانی میں گھما دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہاتھی جیسے بھاری بھرکم ٹنوں کے حساب سے وزن رکھنے والے جانور کو وہ سونڈ سے پکڑتا ہے اور سونڈ سے پکڑ کے اس کو یوں فرقی کی طرح گھما دیتا ہے. اتنی مسل اسٹرینتھ ہے اس کے اندر. اتنی لمبی زندگی، اتنی اسٹرینتھ. سائنسدانوں نے لکھا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت کم کھاتا ہے. اس کی غذا پتہ ہے کتنی؟ کہ جس کروکوڈائل کا وزن 700 kg ہو، یعنی بندے کا وزن 70 kg لگائیں تو 10 بندوں کے برابر وزن ہوا. تو جس کا وزن 10 بندوں کے برابر ہوتا ہے وہ 24 گھنٹوں میں 700 گرام غذا کھاتا ہے. پونا kg. اور ماشاءاللہ پونا kg تو ایک وقت میں ہم اندر ڈال جاتے ہیں. وہ 24 گھنٹے میں پونا kg کھاتا ہے. اپنا وزن 700 kg. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم کتنا زیادہ کھاتے ہیں. آپ ذرا کم کھانے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں، ایک ایک لقمہ کم کرتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت تھوڑا کھا کے بھی
آپ ہلکا پھلکا رہیں گے اور آپ کی طبیعت کے اندر حشاش جو ہے کیفیت رہے گی. اور اس کا بڑا فائدہ یہ کہ کم کھانے کی وجہ سے انسان کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے, دماغ نہیں سوتا, بھولنے کی مرض نہیں ہوتی, انسان بڑا کوئک ہوتا ہے اپنی بات کو سمجھنے میں اور دوسرے کو بات سمجھانے میں, اس کی میموری تیز ہو جاتی ہے. اس لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ بھی اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ ان کو بھولنے کی مرض نہ ہو. تاتار خانیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے, یعنی ہمارے علماء نے یہ بات لکھی, وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ کہ بسیار خور بندے کی بات کا دوسرے کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے. زیادہ کھانے والے بندے کا کئی دفعہ کئی لوگ تھوڑا کھاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے, یعنی طبیعت پھیل جاتی ہے, حالانکہ وہ بہت تھوڑا کھاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ جس کو موٹا دیکھیں سمجھ لیں کہ یہ کم ذہن ہوگا. اس کا تعلق کھانے کے ساتھ. جب بسیار خور ہو, زیادہ کھانے کا مریض ہو, اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بات کا لوگوں کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. لہذا بسیار خور واحد جتنی مرضی بہترین تقریریں کرے, لوگوں کے دلوں تک اس کی بات پہنچتی نہیں. یہ عجیب بات لکھی ہے ہمارے مشائخ نے. تو اس لیے کھانا پینا اعتدال کے ساتھ مومن کا ہونا چاہیے. ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں نہ لگا رہے اور دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر بے قابو بھی نہ ہو جایا کرے. مگر طبیعت کے اندر اگر ہرس ہو تو پھر بندہ بس میں نہیں رہتا, پھر خوب کھاتا ہے. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف علمیہ میں بڑے واقعات لکھے ہیں. اس وقت بتانے کی فرصت نہیں, نہ اتنا وقت ہے. عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں. ایک بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں, اس کا نام تھا اشعب تامر. بڑی تما تھی اس کے اندر, وہ تما میں مشہور ہو گیا. اشعب تامر بڑا مشہور تھا, لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے. اتنی تما اور حرص تھی اس کے اندر. اس کا یہ حال تھا, لکھا ہے کہ جب بازار سے گزرتا اور مٹھائی کی دکان والوں کو دیکھتا تو کھڑے ہو کے کہتا ذرا بڑے بڑے لڈو بناؤ, بڑے بڑے. وہ کہتے بھائی بڑے بڑے بنانے کا تمہیں کیا فائدہ؟ کہتا کیا پتا کوئی لے کر مجھے تحفہ ہی دے دے, کیا پتا کوئی لے کر مجھے تحفہ ہی دے دے, تو ذرا بڑے بڑے لڈو بناؤ. اس کی تما کا یہ حال تھا. بہت کام ہے. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے کئی مرتبہ اسے تنگ کرتے نا, اور اسے کہتے کہ ہمیں کچھ دو, تو وہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتا وہ تمہیں نہیں پتا سالم بن عبداللہ پیسے خیرات کر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہمیں تو نہیں پتا. کہتے جاؤ ان سے لے لو. جھوٹ بولتا تھا. تو وہ بچے بھاگتے کہ ہم سالم بن عبداللہ سے جا کے پیسے لیں. تو جب وہ بھاگتے تو پیچھے یہ بھی بھاگتا رہتا. جب آگے پہنچتے تو وہ تو تقسیم کر نہیں رہے ہوتے تھے. تو بچے کہتے کہ آپ نے جھوٹ بولا, یہاں تو کوئی نہیں تقسیم کر رہا. کہنے لگے اچھا کوئی نہیں کر رہا. ان کا ہم تو چلو آئے, تم بھاگ کے کیوں آئے؟ کہنے لگے خیال آ گیا شاید تقسیم کر رہے ہو, میں بھی لے لوں گا. تو اب تعمیر اپنی تما میں مشہور تھا. کئی مرتبہ انسان ایسا تعمیر بن جاتا ہے. تما ہوتی ہے طبیعت کے اندر. گو ہاتھ میں جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغروں میں نہ میرے آگے. تو زیادہ کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے, اور زیادہ کھانے کی حد کوئی نہیں. اس کا تعلق انسان کی عادت کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ کھاتا چلا جائے گا
حفظ کی وجہ سے عادت بڑھتی چلی جائے گی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو سنا کے آگے چلتے ہیں. بسیار خوری پر عجیب واقعہ. یہ ان دنوں کی بات تھی کہ جب ملک میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ قائد تھے، اور اللہ نے مہربانی کی تھی کہ اس وقت ختم نبوت کے بارے میں ایک قانون پاس ہوا تھا اسمبلی میں. علماء کے کہنے پر لوگوں نے گرفتاریاں شروع کر دی تھی، پیش کر لی. کبھی اس مسجد سے گرفتاری، کبھی اس سے، کبھی اس سے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، وہ بھی نوجوان تھے، ہمت والے تھے، انہوں نے بھی گرفتاری پیش کی. چنانچہ جیلیں بھر گئی تھیں. مگر جیل والے لوگ ان قیدیوں کا احترام کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ کوئی اخلاقی مجرم تو ہے نہیں، یہ تو ایک تحریک کے پیچھے گرفتاریاں پیش کر کے آئے ہیں، تو وہ چار دیواری کے اندر تو رکھتے مگر ان کو کھلی اجازت آنے جانے کی ہوتی. یہ نمازیں پڑھتے، آپس میں ملتے بیٹھتے، مگر چار دیواری کے اندر رہتے. اللہ تعالیٰ کی شان. حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن، پاکستان کے بڑے معروف بزرگ گزرے، عالم گزرے. درس تفسیر ان کا بڑا مشہور تھا. پٹھان آدمی تھے اور بڑے فیاض اور بڑے سخی تھے. وہ بھی اسی جیل میں پہنچے اور اسی کمرے میں ہمارے حضرت کے یہ بڑے صاحبزادے بھی پہنچے. جیل والوں نے کہا چلو یہ بڑے عالم ہیں اور یہ بڑے شیخ کے بیٹے ہیں، دونوں کو ایک کمرے میں رکھ دیتے. اب ان کے شاگرد بھی سینکڑوں ملنے والے آتے، اور ان کے متعلقین جو حضرت کے تھے وہ ان صاحبزادہ صاحب کو ملنے جاتے. تو کوئی جانے والا بسکٹ لے کے جاتا، کوئی جانے والا مٹھائی لاتا. اب ان کے کمرے میں روز ایک انبار لگ جاتا مٹھائی کا. دونوں سوچتے کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم چائے بنا لیتے ہیں، اور یہ جو باقی قیدی ہیں نا، ان کو ہم روز جتنی ہمارے پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی اتنے حساب سے ان کو ہم ناشتہ کروا دیں گے. چنانچہ یہ کبھی 10 بندوں کو ناشتہ کروا دیتے، کبھی 20 کو، کبھی 30 کو. سلسلہ چلتا رہتا. ایک شخص چکوال کا، اس کا نام تھا مولا بخش، وہ بھی جیل میں پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان کے شیخ القرآن نے ان کو بھی دعوت دے دی کہ آپ بھی ناشتے میں آ جانا. اب جب آپس میں مل بیٹھے رات کو کہ بھئی کل ہم نے کتنوں کو دعوت دی ناشتے کی، تو انہوں نے نام بتائے کہ میں نے اتنوں کو دی، تو مولا بخش کا بھی نام آ گیا. صاحبزادہ صاحب نے جب مولا بخش کے نام سنا، کہنے لگے شیخ القرآن صاحب یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو پھر سب کچھ چھوڑا ہو جائے گا. وہ پٹھان بندے سے کہنے لگے یار یہ کون سی بات ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے بلا ہی فجر کے بعد مولا بخش کو لیں گے، وہ ناشتہ کر کے چلا جائے، پھر جتنا کچھ بچے گا اتنے لوگوں کو پھر دعوت دے کے ناشتے پہ بلا لیں گے. ان کا یہ ٹھیک ہے. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دن 10 کلو مٹھائی موجود تھی پیک ڈبوں میں. ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک بندہ 1 پاؤ بھی مٹھائی کھائے تو اس کا مطلب ہے 40 بندے تو ناشتہ کر سکتے ہیں نا. میں نے 40 بندوں کے حساب سے چائے بنائی، اور وہ جو مگا ہوتا ہے نا بڑا، وہ بھر بھر کے پانی ڈالا ایک ایک کے لیے. اور ہم نے فجر کی نماز پڑھتے ہی مولا بخش کو بلا لیا کہ جی آئیں آپ ہمارے پاس ناشتہ کریں. کہتے ہیں جی مولا بخش صاحب آ گئے، اور آ کر انہوں نے چائے پینی شروع کی اور مٹھائی کھانی شروع کی. میں چائے بھرتا رہا، شیخ القرآن صاحب ان کے آگے ڈبے کھول کے رکھتے رہے. اس اللہ کے بندے نے ہمارے سامنے 10 کلو مٹھائی اور 40 مگے چائے وہ پی. کہتے ہیں ہم حیران. جب اس نے کھا لیا پی لیا، اب مولا بخش نے ادھر ادھر بھی دیکھا. ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ شیخ القرآن صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے ذرا اجازت دیں، مجھے جلدی جانا ہے.
شیخ القرآن صاحب کہے کہ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے اور برداشت نہیں، اس لیے جلدی جانا چاہتا ہے. تو شیخ القرآن صاحب نے کہا کہ بھائی اتنی جلدی کیا ہے مولا بخش صاحب، کیوں اتنا جلدی جاتے ہو؟ کہتے حضرت جلدی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا ناشتہ چودھری فضل الہی کے پاس ہے. انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ بات سنائی اور کہنے لگے کہ میں 100% ٹھیک بات سنا رہا ہوں. حیران ہوتے ہیں، اتنا بھی انسان کھانے کا مریض بنتا ہے کہ اس نے 40 بندوں کا ناشتہ کھا لیا اور ابھی کہتے ہیں کہ ناشتہ میرا فلاں بندے کی طرف ہے. اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے. بندہ عادت بڑھاتا جائے تو عادت ایسی بن جائے گی، اور عادت گھٹاتا جائے تو عادت نیکوکاروں والی بن جائے گی. تو ایک اصول یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کھانا کھائے جب بھوک لگی ہوئی ہو اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو، اس وقت کھانا بند کر دے، چاہے 2 لقمے کم کھائے یا 3 لقمے کم کھائے. اگر یہ عادت ہوگی انشاءاللہ صحت ہوگی، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرما دے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب شکم سیر ہوتا ہے تو سب اعضاء شہوت کے بھوکے ہوتے ہیں. جتنا پیٹ بھرتا جاتا ہے اعضاء شہوت کے اتنے بھوکے ہوتے چلے جاتے ہیں. پیٹ بھر جائے گا، اعضاء شہوت کے بھوکے ہو جائیں گے، ان کو شہوت کی بھوک لگ جائے گی. اب بندہ اپنے قابو میں نہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، نظریں قابو میں نہیں، خیالات قابو میں نہیں. یہ جو نظریں قابو میں نہیں ہوتی، خیالات قابو میں نہیں ہوتے، عام طور پر اس کا تعلق بسیار خوری کے ساتھ ہوتا ہے. دس کے کھانے کی عادت ہے، شہوت قابو میں نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کہ شہوت وہ شیرینی ہے جو اپنے چکھنے والے کو ڈس لیا کرتی ہے. جو اس لائن پہ چلا اس کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوا. اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، جیسے کھانے پینے کی کوئی حد نہیں نا، شہوت کی بھی کوئی حد نہیں. انسان کی عادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جیسے ایک روٹی کی عادت بنا لے تو انسان اسی پہ خوش ہے، 2 کی عادت بنا لے اس پہ خوش ہے. اسی طرح انسان کی شہوت کا تعلق ہے. جو معمول اپنی طبیعت کے لیے انسان بنا لے، طبیعت اسی کے اوپر سیٹ ہو جاتی ہے. لہذا نیکوکار لوگ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور بدکار لوگ اپنی اس شہوت کی قوت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے جوانی کے اندر بوڑھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی کوئی حد نہیں. جتنا اس کو ایکسپلائٹ کریں گے یہ بڑھتی جائے گی، تسلی کبھی نہیں ہوگی. 10 روٹیاں کھا کے بھی بندے کو بھوک محسوس ہوگی. اسی طرح شہوت جتنی مرضی مرتبہ انسان اس تقاضے کو پورا کرے، اس کو پھر اپنے اندر اس کی بھوک محسوس ہوگی. تو اس کا تعلق کنٹرول کے ساتھ ہے. عقل مند لوگ اس جذبے کو اعتدال میں رکھتے ہیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا شہوت کے کیڑے کو ابتدا میں مار ڈالو آسان ہے. شہوت کے کیڑے کو ابتدا میں مار ڈالو، اس کا مارنا آسان ہے. اگر نہیں مارو گے یہ کیڑا اژدہا بن کر ایک دن تمہارے گلے میں کنڈلی ڈالے گا. تو اس راستے پر جو چل پڑا اس کا واپس لوٹنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے دین اسلام نے شروع سے پابندیاں ہی لگا دی. مثلا غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا ہی نہیں. دیکھا کیسی ساری تعلیم ہے. وہ کہتے ہیں نا جس منزل پہ نہیں جانا اس کا راستہ ہی کیا پوچھنا. جب گناہ ہی نہیں کرنا، زنا کے قریب ہی نہیں جانا، تو آنکھ اٹھا کے ہی کیا دیکھنا. تو شریعت نے پہلے قدم پہ بند کر دیا، آنکھوں کو قابو میں رکھو. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کی آنکھیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں.
دل کا فیصلہ آنکھیں کرتی ہیں. اس لیے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو نگاہوں کو نیچے رکھنا اس کا بنیادی علاج ہے. عادتاً نیچے رکھیں. ہمیں تو آج نیچے رکھنے کی عادت ہی نہیں نا. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن پاک میں پڑھا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، تو مجھے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑی. میں باہر تو نظر نیچی رکھتا ہی تھا، گھر میں بھی نظر نیچی رکھتا، حتیٰ کہ حقیقی بہن کے چہرے کو بھی نہ دیکھتا. کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہ محرم کو نہ دیکھو، شریعت نے کہا ہے نگاہیں نیچی رکھو. نگاہیں نیچی رکھتا. فرماتے ہیں نگاہیں نیچی رکھتے رکھتے ایک وہ وقت آ گیا کہ میں اپنی سگی بہن کی شکل بھول گیا. اگر اس کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ بٹھا دیا جاتا میں شکل سے نہ پہچان پاتا. ہاں جب وہ بولتی میں آواز سے اپنی بہن کی آواز کو پہچانا کرتا. تقویٰ کی انتہا دیکھیے کہ محرم عورتوں کی شکلوں کو بھی نہیں دیکھا کرتے تھے. کہ جائے کہ آج کا نوجوان غیر محرم کی شکلوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا نہیں پاتا. بھئی یہ چھپے تو نئے سے نئے اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرے کی شکل علیحدہ بنائی، اس کی کوئی انتہا نہیں. جتنا دیکھیں گے حرص بڑھتی چلی جائے گی، ہوس بڑھتی چلی جائے گی. لہذا اس کا انجام سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں. اس لیے اس کا علاج ہے کہ اس کو قابو کیا جائے. طلباء پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی حل بتائیں. پہلا حل اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالیے، اور یہ عادت بنانے سے بن جاتی ہے. نیچے نگاہ رکھنے کی عادت ڈالیں. شروع میں نہیں کنٹرول ہوتا، چند دفعہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو ملامت کیجئے، پھر نگاہ نیچے رکھیے، پھر ملامت کیجئے، نگاہ نیچے رکھیے، حتیٰ کہ عادت ہی بن جائے گی. تو نگاہ کو نیچے رکھنا اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کی بنیاد ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اگرچہ کسی مادہ بکری کی شرمگاہ ہی کیوں نہ. یعنی انسانوں کی طرف تو کیا جانوروں کی طرف بھی ایسی جگہ پر نظر اٹھانے سے منع فرما دیا. اس لیے پاکیزہ زندگیاں ہوتی تھی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، جوان ہو چکا تھا، تو حضرت سے مطلب پوچھتے پوچھتے کہنے لگا حضرت عورت کا پوشیدہ اعضاء کی شکل کیسی ہوتی ہے مجھے تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. یعنی اتنا پاکیزہ ماحول تھا کہ بچے جوان ہو جاتے تھے اور ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کہ مرد اور عورت کے جسم میں فرق کیا ہوتا ہے. ایسا پاکیزہ ماحول. کبھی وہ محدث بنے، مفسر بنے، فقیہ بنے. اور آج کل تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ اپنے حرکات میں لگے ہوتے ہیں، دھیان ہی نہیں کرتے کہ چھوٹے بچے اگرچہ بول نہیں سکتے، دیکھ رہے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر یہ منظر پرنٹ ہو رہے ہیں. میڈیکلی ثابت ہو رہا ہے. میڈیکلی اب ڈاکٹر نے اس کو پروو کر دیا کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ سویا ہوا تھا، اس کے سامنے میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کا تعلق کیا، اس بچے کے دماغ کے اندر وہ منظر پرنٹ ہو گیا. حالانکہ وہ بچہ بھی دودھ پیتا چھوٹا تھا، اس بچے کو سمجھ ہی نہیں تھی اس کے دماغ میں. اس لیے شریعت نے منع کیا کہ ایسے معاملات کے لیے پرائیویسی ہونی چاہیے. اور عام ان باتوں کو، شریعت کی باتوں کو خیال نہیں رکھتے، نتیجہ اولاد بے حیا بن جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں چھوٹے ہیں جی، یہ 2 سال کا ہے جی، یہ 3 سال کا ہے جی. ہمیں کیا پتا کہ اس کا دماغ ابھی کیمرے کی طرح فوٹو لینے کے قابل بن چکا ہے.
دو فتنے ہیں دنیا میں، ایک مال اور ایک جمال. دو فتنے ہیں دنیا میں، ایک مال اور دوسرا مردوں کو جمال کے فتنے نے تباہ کر دیا، عورتوں کو مال کے فتنے نے تباہ کر دیا. مردوں کے لیے جمال فتنہ، عورتوں کے لیے مال فتنہ. اب موٹی بات آپ نے سمجھ لی تو اگلی ڈیٹیل سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کہ مردوں کے لیے جمال فتنہ اور عورتوں کے لیے مال فتنہ. چنانچہ مرد بھوکا، جہاں ذرا دیکھا جمال ادھر دل دے بیٹھا. اس لیے شریعت نے آنکھ کے پردے کو بند کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العزت کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تعالی کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام جب بکے پہلی مرتبہ تو فرمایا گیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. کتنے میں بکے؟ چند کھوٹے سکوں کے بدلے. حالانکہ لڑکپن کی عمر تھی اور اس عمر میں ویسے ہی بچے کے چہرے پہ معصومیت ہوتی ہے، بچے کا چہرہ زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام تو مادر ذات حسین تھے، تو اس وقت حسن کی معراج تھی، مگر بکے کتنے میں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. قیمت لگی تو چند سکے اور وہ بھی کھوٹے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں. حسن کے پیچھے بھاگنے والوں تم چند کھوٹے سکوں کی متاع کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہو.